الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم مطالعہ اور مدارسہ کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں جو آیات تھی ان آیات کا ہم نے کل کے درس میں دراسہ کیا۔ آج سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی بعض آیتوں کا دراسہ کریں گے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا تذکرہ ہوا۔ سورہ رعد آیت نمبر 22 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ یہ آیت ہے سورہ رعد آیت نمبر 22۔ اس آیت سے پہلے والی آیات کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا اور یہ اعتقاد رکھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ ان مومنین کی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ وہ مومنین عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی عہد شکنی نہیں کرتے، اس معاہدے کو توڑتے نہیں۔ اور یہ جو اوصاف ہیں معاہدات کی تکمیل کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، خواہ وہ معاہدہ مسلمانوں کے مابین ہو آپس میں یا پھر وہ معاہدات غیر مسلموں سے ہو۔ اگر کسی غیر مسلم سے عہد و پیمان کر لیا ہے ایک مومن بندے نے، یا کسی غیر مسلم حکومت سے معاہدہ کر لیا ہے ایک اسلامی حکومت نے، تو ان مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عہد و پیمان کو نہیں توڑتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق ان کے اوپر واجب کیے ہیں ان تمام حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے خوف کھاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس عما تکرہ، جس چیز کو نفس ناپسند کرتی ہے اس چیز سے نفس کو روک لینا صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الصبر علی طاعات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاعات کو بجا لانے میں مشقتیں ہوتی ہیں ان مشقتوں پہ آدمی صبر کرے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جب آدمی کرتا ہے تو ہر ایک فعل میں اس کو مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اپنے والدین کی خدمت ہو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، لہذا اس مشقت پہ آدمی صبر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مشقت جیسے سامنے آئے آدمی اس کام کو ترک کر دے۔ دوسری قسم صبر کی الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پہ صبر کرنا، یعنی اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں
اسباب اختیار کرنے کے بعد رزلٹ کبھی ہمارے موافق آتا ہے، کبھی ہمارے مخالف آتا ہے۔ اگر رزلٹ ہمارے موافق آیا تب اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں، اگر رزلٹ ہمارے مخالف آتا ہے تو پھر اس میں اپنے تقدیر کو نہ کوسیں بلکہ صبر کریں۔ جیسے کوئی ہم میں سے کسی کا قریبی بیمار ہوتا ہے، بھائی بیمار ہوتے ہیں، بہن بیمار ہوتی ہے، والدین یا پھر بیوی بچے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، دوا دلاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کی دوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کریں۔ لیکن اگر مریض شفا یاب نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنے قدر کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قدر کو کوستے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہے، بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہمارے ہی سر پہ ڈال رکھی ہیں، سارے پرابلمز ہمارے لیے ہی کریٹ کر دی ہیں۔ ایسا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا ہے صبر کی اقسام میں سے الصبر عن معاصی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ وہ نافرمانی خواہ کسی بھی قسم کی ہو، ہماری جو نفس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی جو بری چیزیں ہیں ان بری چیزوں کو شیطان ہمارے نفس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ بذات خود ہماری نفس بری چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر دیتی ہے، لہذا جو چیز بری ہے ہمارے لیے مزین کر دی گئی ہے، اس کے ارتکاب کی جب ہم ارادہ کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا نفس اچھا گردانتا ہے، تو پھر وہاں پہ صرف نفس کے کہے ہوئے بات پہ ہمیں نہیں جانا ہے، دیکھنا ہوگا کہ جو چیز ہمارے لیے مزین کر کے پیش کی گئی ہے کیا شریعت نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ علی سبیل المثال عصر حاضر میں جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری، جب آپ یوٹیوب چینل کھولتے ہوں گے صفا شریعت کالج کی، تو جہاں پہ آپ کو دروس سننے کو ملتے ہوں گے، جو لیکچرز آپ کے ہیں وہ لیکچر سننے کو ملتے ہوں گے، وہیں پہ سائیڈ میں کچھ دوسرے ویڈیوز بھی آتے ہیں۔ وہ ویڈیوز کوئی کامیڈی ویڈیو ہے، کوئی کارٹون بنایا ہوا ہے، کوئی گانے کی ویڈیو ہے، کوئی مووی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی نفس آپ کو مائل کرتی ہے کہ یہ جو 2-3 منٹ کی شارٹ ویڈیو ہے، ایک کامیڈی ویڈیو، ذرا اس کو دیکھ لیجیے، یہ آپ کے نفس کو بہت فائدہ پہنچائے گی، بہت آرام پہنچائے گی۔ اس خراب چیز کو نفس ہمارے لیے مزین کرتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری وہاں پہ یہ ہے کہ اس مقطع کے، اس ویڈیو کے مشاہدہ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، کیا ایسی ویڈیوز کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری نفس ہم کو راغب کرے گی، ہمارے اوپر پریشر ڈالے گی کہ اوہو یہ چیز چھوٹ گئی۔ اگر یہ چھوٹ گئی تو گویا یوٹیوب پہ آپ کا آنا بیکار ہو گیا، ایسا مزین کر کے پیش کرے گی۔ لہذا ہم اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاصی سے روکیں، خواہ وہ معصیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، وہ مومن بندے صبر کرتے ہیں، اور صبر میں مقصد یہ ہوتا ہے
اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اقامت صلاۃ کی تشریح گزر چکی ہے۔ اقامت صلاۃ اور ادائے صلاۃ میں فرق کو واضح کیا جا چکا ہے پچھلے دروس میں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہ مومنین بندے خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے بعض کو جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں، سرًّا وعلانیہ، یا تو رازداری کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، یعنی حسب مصلحت جو خرچ کرتے ہیں کبھی اس کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی اس کا اخفا کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کا مقابلہ احسان سے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ناانصافی کی ہے ان مومنین کے حق میں، اس بندے کے حق میں ظلم کیا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے مومن بندے کو کہ وہ بھی اپنے مد مقابل پر ظلم کرتا ہے، تو وہاں پہ ایک مومن بندہ ظلم پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ عدل کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے نکال دیا گیا، آپ کے مال و جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، اور ہر طرح کی اذیتیں آپ کو دی گئی۔ جب آپ کو پاور ملا، جب آپ با اقتدار ہوئے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیے تھے ان کو آپ سزا دے سکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے کام لیا۔ کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ آزاد ہو، آج تم لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، تو کامیابی و کامرانی ایسے ہی مومنین کے لیے ہے جو ان اوصاف سے متصف ہیں۔ اس آیت میں محل شاہد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقنا متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں رزق میسر ہوئی ہے، جو کچھ تم اپنے ہاتھوں میں پا رہے ہو، در حقیقت ان چیزوں کو دینے والا، ان چیزوں کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمہید اور مقدمہ قائم کر دیا کہ تم لوگ خرچ کرو، مومنین خرچ کرتے ہیں۔ کس چیز میں سے خرچ کرنا ہے؟ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے وہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے صفت رزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ایک کا رازق ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ رزق کی اضافت اپنی طرف کر لے اور یہ کہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی رزق کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ آج جب ہم بڑے ہو گئے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم نے اپنے عقل کا استعمال کیا، ہم نے اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کیا، تب یہ چیز ہمیں ملی ہے، ہماری محنت اور کد و کاوش کا نتیجہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی محنت اور کد و کاوش کا نتیجہ ہے، لیکن یہ سوچئے جب آپ محنت نہیں کر سکتے تھے، جب آپ جد و جہد اور کد و کاوش نہیں کر سکتے تھے، آپ کے پاس سوچنے کے لیے عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس وقت آپ کو روزی کون دے رہا تھا؟ آپ کے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں آپ کو روزی کون دے رہا تھا؟ آپ کے لیے رزق کے اسباب کس نے مہیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت
آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے اسباب کو مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر الہام کیا کہ آپ اپنے منہ سے اپنی ماں کے پستان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور کیسے ماں کے پستان سے نکلنے والی دودھ کو اپنے لیے غذا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اس کے بعد جب آپ نے ماں کے دودھ کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے کو مہیا کیا، پینے کے لیے مہیا کیا، پانی، کھانا وغیرہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری چیزوں کو پانی میں تبدیل کر دے۔ جو آپ کی کھیتیاں ہیں، جو آپ کے پھل فروٹ ہیں، ساری چیزوں کو پانی میں تبدیل کر دے، سارے کھیتوں کو بنجر بنا دے، کوئی غلہ اس میں سے نہ اگے، کون اگائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں رزق عطا کرتی ہے۔ سورہ رعد میں یہ ایک آیت تھی۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں 5 آیتیں، 4 آیات، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، یعنی 31 سے لے کر کے 34 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ آپ ہمارے مومنین بندوں سے کہہ دیجئے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ہمارے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے، کیونکہ وہی بندے جو ایمان لاتے ہیں رسول پر، قرآن پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر، وہی لوگ جو آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں وہی لوگ اس کا امتثال کریں گے۔ کیا ہے یقیم الصلاۃ؟ کہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ مومنین کو مخاطب کر کے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کیجیے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ لوگ خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، رازدارانہ طور پہ یا کھلے طور پہ۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے خرچ کریں کہ وہ دن جب آ جائے گی تب نہ تو وہاں پہ کوئی بیع ہوگی، نہ ہی کوئی شرا ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، نہ ہی خرچ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ یعنی اپنی موت سے پہلے خرچ کریں۔ کیا اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے خرچ کرنا ہے؟ کیا ان کی ملکیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جبراً خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بندوں کی ملکیت نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے اوپر گرا گزرے، شاق گزرے، بلکہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس چیز کو خرچ کرے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی مان لے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہمارا مال و دولت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ کیسے اس کو تسلیم کر لے ایک انسان؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل دے رہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جس عقل پہ تم بہت زیادہ ناز کر رہے ہو،
جس قوت پہ تم اترا رہے ہو اس عقل کو، اس قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر پیدا کیا۔ بذات خود تمہاری ذات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، تم نے اپنی ذات کو نہیں بنایا، تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی تمہارے اندر یہ طاقت تھی کہ اپنے اندر جسمانی قوت کو پیدا کر سکو، نہ ہی اپنے عقل کو، نہ ہی اب تمہارے اندر یہ قوت تھی کہ تم اپنے عقل کو بہت زیادہ قابل بنا سکو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بذات خود تم کو پیدا کیا، تمہاری قوت کو پیدا کیا، تمہارے عقل کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے بارش کا نزول کیا، بارش کو نازل کیا، جس کے نتیجے میں پھلوں کو پیدا کیا، کھیتی باڑی کو ہرا کیا، غلہ جات کو پیدا کیا، رزقا لکم، تاکہ تمہارے لیے رزق کے اسباب مہیا کیا جا سکے۔ یہ دلیل ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، صرف غلہ جات ہی کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ سمندروں کو تمہارے تابع بنا دیا، سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ تمہارے تابع بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مطالبہ کیا۔ یہ چند نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کو مثال کے طور پہ ذکر کیا۔ اگر ساری نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرے تو تم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اس آیت میں محل شاہد، ان آیات میں محل شاہد وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کا مالک ہے، اسی کی ملکیت میں ہماری روزی روٹی ہے، چاہے وہ ہماری روزی روٹی ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہو، یا ہمارے مال و دولت سے متعلق ہو، یا ہماری جائیداد غیر منقولہ سے متعلق ہو، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ سورہ نحل میں جو آیات وارد ہوئی ہیں، 2 آیات سورہ نحل میں ہیں، سورہ اسراء میں 4 آیات ہیں، انشاءاللہ ان 6 آیات کا دراسہ کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔